شہادت امام حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ شہادت امام حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ 5 شعبان 6 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام حسین رکھا۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ کو بھی آپ کے بڑے بھائی امام حسن کی طرح جنتی نوجوانوں کا سردار بنایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے دونوں نوازوں سے بے انتہا محبت تھی۔ آپ انہیں اپنے گلدستے کہتے تھے۔ حدیث مبارکہ میں ارشاد ہوا، جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے عداوت کی اس نے مجھ سے عداوت کی۔ آپ رضی اللہ عنہ کی ولادت کے ساتھ ہی آپ کی شہادت کی خبر بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مل چکی تھی کہ آپ کے فرزند حسین رضی اللہ عنہ کربلا کے میدان میں شہید کیے جائیں گے۔ اور یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس وقت آسمان سے تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کربلا کی مٹی دیتے ہوئے کہا کہ یہ وہ مٹی ہے جس سرزمین پر امام حسین رضی اللہ عنہ شہید کیے جائیں گے۔ کوفہ کے قریب ایک مقام کا نام ہے جسے کربلا کہتے ہیں۔ یزید بہت تندخو، فاسق، شرابی، بدکار، گستاخ اور بے دین تھا۔ اس نے تخت پر بیٹھتے ہی اطراف کے ممالک میں اپنے بیت کے لیے مکتوب روانہ کیے۔ مدینہ منورہ کا عامل جب بیت کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ رضی اللہ عنہ نے اس کے فسق و ظلم کی بنا پر بیعت سے انکار کر دیا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیا اور بیعت سے انکار کر دیا، اور اس شب ہی آپ کو مدینہ سے مکہ منتقل ہونا پڑا۔ یہ واقعہ 4 شعبان 60 ہجری کا ہے۔ مدینہ سے ہجرت کرنا آپ کے لیے نہایت ہی غم کا باعث تھا۔ یزید کی بھیڑ صرف اہل شام تک تھی جہاں اس کا تخت تھا۔ اہل کوفہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو اپنے ہاں آنے کے لیے درخواستیں بھیج رہے تھے، لیکن حضرت امام حسین نے صاف انکار کر دیا۔ یزید کی تخت نشینی کے بعد اہل عراق کی تمام جماعتوں نے متفق ہو کر اپنی نیاز مندی، عقیدت اور اخلاص کا اظہار کرتے ہوئے آپ پر اپنے جان و مال قربان کرنے کی تمنا کی، اور تمام فرقوں کی طرف سے تقریباً 150 کے قریب درخواستیں آپ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچ گئیں۔ آپ کب تک اغماض برتتے؟ آخرکار آپ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو کوفہ کے حالات جاننے کے لیے روانہ کیا، اور کوفیوں کا لکھا کہ آپ لوگوں کی درخواستوں پر مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو بھیج رہا ہوں، اور ان کی نصرت و حمایت تم پر فرض ہے۔ اس سفر میں مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے دونوں عمر فرزند محمد اور ابراہیم بھی ان کے ہمراہ تھے۔ کوفہ پہنچ کر حضرت مسلم بن عقیل نے مختار بن عبید کے گھر قیام کیا۔ کوفیوں نے نہایت جوش و خروش اور محبت کا اظہار کیا، اور تقریباً 12,000 لوگوں نے آپ کے دستے مبارک پر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی بیعت کی۔ یہ جوش و جذبہ اور محبت دیکھ کر حضرت مسلم بن عقیل نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو یہاں کے حالات کی اطلاع دی کہ آپ جلد تشریف لے آئیں تاکہ حق کی تائید ہو۔ نعمان بن بشیر کوفہ کے گورنر تھے۔ اس معاملے میں انہوں نے کسی قسم کی دست اندازی نہیں کی۔ یزید حضرمی اور عمارہ بن ولید بن عقبہ نے یزید کو اطلاع دی کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ تشریف لائے ہیں، اور اہل کوفہ کے 1000 آدمی ان کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں، اور نعمان بن بشیر نے ابھی تک ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی۔ یزید نے یہ اطلاع پاتے ہی نعمان بن بشیر کو معزول کر دیا اور عبداللہ بن زیاد کو کوفہ روانہ کر دیا۔ عبداللہ بن زیاد بہت مکار تھا۔ وہ اپنی فوج کے ساتھ بصرہ روانہ ہوا۔ اس نے قادسیہ میں اپنی فوج کو چھوڑا اور خود حجازیوں کا لباس پہن کر مغرب اور عشاء کے درمیان اس راستے سے کوفہ میں داخل ہوا جس راستے سے حجازی قافلے کوفہ میں داخل ہوتے تھے۔ اس مکاری سے اس کا مقصد یہ تھا کہ اس وقت اہل کوفہ بہت جوش میں ہیں اور کوفہ میں اس طریقے سے داخل ہونا چاہیے کہ وہ پہچان نہ سکے، اور یہی کچھ ہوا۔ جب وہ کوفہ میں داخل ہوا تو لوگوں نے یہی سمجھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کوفہ میں تشریف لے آئے ہیں۔ چھپی تاریکی میں وہ نعرے ہائے مستانہ بلند کرتے مرحبا کہتے ہوئے ان کے گرد جمع ہو گئے۔ یہ مردود چلتا تو رہا، لیکن مسئلہ سے خاموشی اختیار کیے رہا کہ اس کا فریب نہ کھل جائے۔ جب وہ دارالامارہ میں داخل ہوا تو اس وقت لوگوں پر یہ حقیقت کھل گئی۔ رات گزرنے کے بعد ابن زیاد نے صبح تمام اہل کوفہ کو جمع کیا اور یزید کی مخالفت سے انہیں ڈرایا دھمکایا، اور اس طرح مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کی جماعت کو منتشر کر دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے بانی بن غزوہ کے مکان میں اقامت فرمائی۔ ابن زیاد نے محمد بن اشاد کو ایک دستہ فوج بھیج کر اس کو قید کروا لیا اور کوفہ کے مائدین کو بھی کلا میں بند کر دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے یہ خبر سنی تو انہوں نے ندا دی
40,000 के करीब लोग आप रज़ियल्लाहु अन्हु के गिर्द जमा हो गए और कसरे शाही का अहता कर लिया। अगर हजरत उस वक्त हुक्म देते तो उस वक्त किला फतह हो जाता, क्योंकि कुफियों की बदअहदी, इब्न ज़ियाद की फरेबकारी और यजीद की अदावत साबित हो चुकी थी। फिर भी आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने लश्कर को हमला का हुक्म ना दिया कि मुसलमानों की खूनरेज़ी ना हो सके और गुफ्तगू से सलाह की कोई सूरत निकल आए। दुश्मन ने उसका फायदा उठाया और कला में कैद रोसा को इस बात पर मजबूर किया कि वो अपने रिश्तेदारों को मुस्लिम नकीद रज़ियल्लाहु अन्हु की हमायत से बाज रखें, और ऐसा ही हुआ। हजरत मुस्लिम नकीद रज़ियल्लाहु अन्हु का लश्कर मुंतशिर होते होते महरब की नमाज के बाद कोई भी उनके साथ बाकी ना था। इस मुसाफरत में वो तनहा रह गए। तो नामी एक औरत ने इसलिए आपको अपने घर में फरोख्त किया, लेकिन उसके बेटे ने कोतवाल शहर मोहम्मद इब्न इरशाद को खबर कर दी। वो मक्कारी से उनको मसालत के बहाने उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के पास लेकर रवाना हुआ। तेगज़न दरवाजे के दोनों पहलू में छुपे हुए थे। जो ही वो दरवाजे में दाखिल हुए, तलवारों की वार से बनी हाशिम के मजलूम को शहीद कर दिया गया और साथ ही उनके दोनों साहबजादों को भी तैब व सितम से शहीद कर दिया गया। उसी रोज मक्का से हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु कूफा की तरफ रवाना हुए। सहाबा कराम इस सफर को मुलतवी करने के लिए इसरार करते रहे, मगर कुफियों की दरख्वास्त को रद्द करना, उनकी दिलशगनी करना आप रज़ियल्लाहु अन्हु को गवारा ना हुआ और हजरत इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु अन्हु ने 3 ज़िलहज्जा 6 हिजरी को अपने अहले बैत मवाली खुद्दाम कुल 72 आदमियों के हमरा इराक का सफर इख्तियार किया। आपको कुफियों की बदअहदी और हजरत मुस्लिम नकी रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत की खबर मिल चुकी थी। जब आपका लश्कर कूफा के करीब पहुंचा तो यहाँ हरमन ज़ैद रियाही 1000 मुस्लिम अफवाज के साथ आपको गिरफ्तार करने के लिए भेजा गया। जोहर के वक्त आपने अज़ान का हुक्म दिया। नमाज के बाद आप दस्ताहर के सामने ले गए और फरमाया, हे लोगों, मैं तुमसे माजरत करता हूँ, लेकिन मैं खुद यहाँ नहीं आया, बल्कि मेरे पास तुम्हारे खतूत आए थे कि हमारा कोई इमाम नहीं, आप आएंगे, मुमकिन है कि आपके जरिए अल्लाह पाक में हिदायत पर लगा दे। अगर तुम लोग अपने ऐद और बैत पर कायम हो तो मैं तुम्हारे शहर में दाखिल हूँ, वरना यहीं से वापस चला जाऊंगा। हर के दिल में खानदान नबूवत और अहले बैत की अजमत जरूर थी, मगर वो ज़ियाद के हुक्म के हाथों मजबूर था, जिसकी वजह से वो अपनी बात पर अड़ा रहा, यहाँ तक कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को कूफा की राह से हटाकर करबला में नज़ूल फरमाना पड़ा। यह मुहर्रम 21 हिजरी की दूसरी तारीख थी। आपने उस मुकाम का नाम दरियाफ्त किया तो मालूम हुआ कि उस मुकाम को करबला कहते हैं। अभी खेमा जन ही हुए थे कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की खिदमत में अपने ज़ियाद का मकतूब पहुंचा, जिसमें यजीद की बैत तलब की गई थी। आपने कासद को जवाब दिया कि मेरे पास इस हद का कोई जवाब नहीं। इस जवाब से इब्न ज़ैद का तेश और ज्यादा बढ़ गया। उसने मजीद फौज उमर बिन साद जो गवर्नर था उसकी सिपह सालारी में रवाना कर दी। ये तमाम लोग हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की अज़मत और फजीलत को अच्छी तरह पहचानते थे। उसने हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु से मुकाबले से गुरेज करना चाहा, मगर इब्न ज़ियाद ने उसे मजबूर किया और हुकूमत के लालच ने उसको आमादा कर दिया।